الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سب سے اہم اور قیمتی نعمت ایمان ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ کہ اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت کو ڈال دیا، تمہارے دلوں میں ایمان کو آراستہ کر دیا، مزین کر دیا، اور تمہارے دل سے کفر، فسق اور نافرمانی سے نفرت دے دی، اور اللہ کے فضل و انعام سے وہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شخص کو مومن کامل اور ایمان سے لطف اندوز ہونے والا بتلایا ہے، جو ایمان کی نعمت کو ہر چیز پر مقدم رکھے، اپنی جان پر، اپنی مال پر، اپنی اولاد پر، دنیا کی ہر چیز پر ایمان کو مقدم رکھے، اللہ و رسول کی محبت کو مقدم رکھے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت اسی شخص کو نصیب ہوگی جس کے اندر تین باتیں ہوں۔ ایک یہ کہ اس کے نزدیک اللہ و رسول کی محبت سب سے زیادہ اس کے دل میں ہو۔ دوسرے کہ وہ جس سے بھی محبت کرے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کرے۔ تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے ایسی ہی اذیت ہو، ایسی ہی نفرت ہو جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے بغیر مانگے عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا بغیر مانگے ہوئے، بغیر قربانی کی۔ ہم نے نہ اس کے لیے کوئی جانی قربانی دی، نہ کوئی مالی قربانی دی، نہ اولاد کو قربان کیا، بلکہ یہ کہیے کہ فری میں اللہ نے ہمیں انعام دیا۔ جبکہ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں تو صحابہ کرام نے اسی ایمان کو حاصل کرنے کے لیے، اسی ایمان کی حفاظت کے لیے، اسی ایمان کو پروان چڑھانے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ کسی نے اپنی جان کی قربانی دی، کسی نے اپنے مال کی قربانی دی، کسی نے اپنی اولاد کی قربانی دی، اور کسی نے اپنے گھر بار اور وطن کو خیر باد کہا، لیکن ایمان کو حاصل کیا، ایمان کو پروان چڑھایا اور ایمان کو ترقی دیتے رہے۔ اعمال صالحہ کر کے، اللہ و رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر، فرائض کی پابندی کر کے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو فرائض ہیں ان کی پابندی کر کے ایمان کو ترقی کرتے رہے، دیتے رہے، پروان چڑھاتے رہے۔ کیونکہ یہ ایمان اعمال صالحہ سے، علم سے ترقی کرتا ہے، بڑھتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اگر ان اعمال میں فرائض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی میں کمی، کوتاہی اور سستی کی جائے تو پھر یہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بندہ شیطان کا ہتھ کنڈا بن جاتا ہے، شیطان کے اشارے پر اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ و رسول کی مرضی کو چھوڑ کر اپنے نفس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے، جو ایک مومن کے لیے سب سے بڑی محرومی کی بات، سب سے بڑی محرومی کی بات۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ ایمان اعمال صالحہ سے بڑھتا ہے، علم سے بڑھتا ہے۔ ایمان کی مثال اس چھوٹے سے پودے کی طرح سے ہے کہ اگر پودا لگا دیں اور اس کو وقت پر پانی دیں، اس کی دیکھ ریکھ کریں، اس کی سینچائی کریں، تو یہ چھوٹا سا پودا بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، ایک شجر آور درخت بن جاتا ہے، ایک سایہ دار درخت بن جاتا ہے، ایک پھلدار درخت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی
پودے کی دیکھ ریکھ نہ کی جائے، پودا تو لگا دیا لیکن اس کی آبیاری نہ کی جائے، اس کی دیکھ ریکھ نہ کی جائے، تو نہ صرف یہ کہ یہ پودا مردہ خشک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بلکہ مردہ ہو جاتا ہے۔ یہی حال ہمارے ایمان کا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایمان تمہارے دلوں میں ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کہ کپڑا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان کو تر و تازہ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں بھی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہم اس کی حفاظت کریں، اس کو بڑھاتے رہیں، اور ایمان بڑھتا ہے اعمال صالحہ کی پابندی سے، اللہ و رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے سے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں کچھ اعمال بتلائے ہیں جس کی وجہ سے جن چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جن چیزوں کی وجہ سے ہمارے ایمان کمزور ہو جاتے ہیں، ضعیف اور پزمردہ ہو جاتے ہیں۔ ان بدعمالیوں میں جو سب سے اہم اعمال ہیں وہ ہے فرائض و واجبات، جمعہ اور جماعت کی ادائیگی میں سستی و کوتاہی کرنا، علم اور ذکر اور تعلیم کے حلقے اور مسجد سے دوری، اسی طرح سے گناہ کو آسان اور ہلکا سمجھنا، اللہ کی نافرمانی اور منکرات پر خاموشی اختیار کرنا، اور علماء، صلحاء اور بزرگان دین کے بارے میں بدزبانی کرنا، یہ وہ بڑے اعمال ہیں، یہ برے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، ہمارے ایمان ضعیف ہو جاتے اور پھر ہم اس ایمان سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ لہذا میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ان اعمال سے ہم بچتے رہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ایسے تو ایمان کو کمزور کرنے والے اعمال سارے گناہ ہیں، لیکن میں آپ کو بتلاؤں کہ ان گناہوں میں بھی جو سب سے بدتر گناہ ہے، جو ناقابل معافی جرم ہے، جسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا، وہ کیا ہے؟ وہ کھلم کھلا گناہ کرنا ہے۔ اور کھلم کھلا گناہ کا ایک طریقہ یہ بھی کہ آدمی تنہائی میں گناہ کرے، رات کے اندھیرے میں گناہ کرے، کسی نے نہیں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈال دیا، لیکن صبح اٹھ کر وہ اعلان کرتا ہے کہ آج رات میں نے یہ فلاں گناہ کیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ گناہوں میں بدتر گناہ ہے، ناقابل معافی گناہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث فرمایا، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کا ہر شخص قابل معافی ہے سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ اور اعلانیہ گناہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور یہ بھی ایک اعلانیہ گناہ ہے کہ رات کی تنہائی میں گناہ کرے، اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا، لیکن صبح اٹھ کر یہ اس پردے کو چاک کر دیتا ہے، چوک چوراہے پر اعلان کرتا ہے کہ میں نے گزشتہ رات یہ گناہ کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے۔ آج ہمارے نوجوان رات میں مووی دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، رات بھر انٹرنیٹ پر لگے رہتے ہیں، گندی تصویریں دیکھتے ہیں، خود تو گناہ کرتے ہیں، کسی نے نہیں دیکھا، اللہ بھی اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن صبح اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو بتلاتے ہیں، چوک چوراہے پر اس کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ شخص ناقابل معافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو تو معاف فرما دے گا اپنے فضل و کرم سے، لیکن گناہ کر کے اس کا اعلان کرنے والے، کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو معاف نہیں فرمائے۔
میرے بزرگوں اور دوستو، ایمان کو کمزور کرنے والے اعمال تو بہت سارے ہیں جو میں نے ابھی بتلائے، لیکن کچھ اعمال بہت معمولی ہیں ہماری نظروں میں، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے ہمارے ایمان کمزور ہو رہے، ہم دن رات کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور اور ضعیف بنا دیتا ہے، لہذا ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ ہے غیبت ہے، چغل خوری ہے، جھوٹ بولنا ہے، بد زبانی کرنا ہے، علماء اور صلحاء کو برا بھلا کہنا ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جسے ہم چھوٹی سمجھتے ہیں، چھوٹی نہیں ہے، یہ گناہ ہیں، یہ بدعمالی ہے جو ہمارے ایمان کو کمزور کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ان چیزوں سے تو بچنا ہی چاہیے جو ہمارے ایمان کو کمزور کرتے ہیں، جیسے ہم نے بتلایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ چیزیں بتلائی کہ اگر ہم ان کی پابندی کریں، ان کا خیال رکھیں، تو ہمارے ایمان کمزور نہیں ہوں گے، ہمارا ایمان بڑھتا رہے گا۔ ان اسباب میں سے اہم ترین سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، تقدیر پر راضی ہوں۔ تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں، مسجد میں تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں اور فرائض و واجبات اور جمعہ اور جماعت کی پابندی کریں، اپنے زبان پہ کنٹرول رکھیں اور ایسی جگہوں میں جانے سے بچیں جو گناہ کی جگہ، ان چیزوں سے بچیں جس کی وجہ سے گناہ ہوتے۔ آج کے زمانے میں بلا ضرورت انٹرنیٹ اور ٹی وی اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم گناہ میں پھنس جاتے ہیں، کبھی نظر سے گناہ، کبھی ہاتھ سے گناہ، نہ جانے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں۔ لہذا گناہ کے جو اسباب ہیں، گناہ میں جو چیز لے جانے والی ہے، گناہ کے دلدل میں جو پھنسانے والی جو چیزیں ہیں، ہم اس سے بھی بچتے رہیں اور ان تمام گناہوں سے بچیں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتلائے۔ اگر ہم ان چیزوں سے بچتے رہیں گے تو ہمارا ایمان بڑھتا رہے گا، ترقی کرتا رہے گا، اور ایمان بندے کا جتنا مضبوط ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی ہی قربت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ کا انعام اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا میرے بزرگوں اور دوستو، آج ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس زمانے میں جبکہ ایمان کو کمزور کرنے والے اعمال کے جال بچھے ہوئے، ہر طرف دیکھیں تو گناہوں کے جال بچھے ہوئے ہیں جو ہمارے ایمان کو ضعیف، کمزور اور پزمردہ کر دیتے، ہمیں ان سے بھی بچنا چاہیے اور اعمال صالحہ، نمازوں کی پابندی، روزے کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور والدین کے حقوق کو ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنا اور قرآن کریم کی تلاوت، یہ چیزیں ہیں، ہم ان کو جتنا زیادہ کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو ہمارے دلوں میں تر و تازہ رکھے گا اور اس کو بڑھاتا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہوگی، دنیا میں بھی ہمیں اطمینان و سکون کی زندگی نصیب ہوگی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ایمان والوں کے لیے جنت کو تیار رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نعمت جو بن مانگے اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کو باقی رکھیں اور اس کو ترقی دیں، پروان چڑھائیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔